السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہر وباطن۔ افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه المبارك: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعا، جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، الحمدللہ، سب سے پہلے میں جامعۃ الاحسان، بالخصوص فضیلت الشیخ احسن سلفی حفظہ اللہ و فضیلت الشیخ اسحاق نذیر حفظہ اللہ، ان دونوں کا بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ ان دونوں کی مسلسل مجھ سے اس حوالے سے رابطہ رہا اور آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بنیادی طور پر فضیلت الشیخ نے جس موضوع کا ذکر کیا، فی ذاتی ہی وہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی نشست میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ کچھ بنیادی باتیں اور موجودہ جو بینکاری ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ہماری ایک مجبوری یہ ہے کہ بینکاری پر عموماً کام ایسا ہے کہ اس میں وہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی فہم سے دور ہیں۔ ممکن ہے کہ میری گفتگو میں کچھ ایسی اصطلاحات استعمال ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، وہ میں کوشش تو کروں گا کہ اپنی باتوں کو آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن میرے قابل احترام مشائخ اور عزیز طلبہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی علم کی وضاحت کے لیے اس فن سے متعلقہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ اردو میں آج تک اقتصادیات کی اصطلاحات پر کوئی کام نہیں ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص اٹھتا ہے کسی بھی اصطلاح کو اپنی جس مفہوم میں، جس معنی میں چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو ابتدا میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ دو موضوعات ایسے ہیں جس پر اشد ضرورت ہے کہ ہم عوام کی، عامت الناس کی رہنمائی کریں۔ ایک علم سیاست اور دوسرا علم تجارت، خرید و فروخت۔ اور مجھے کم از کم اپنے حوالے سے تو اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم اس انداز میں عوام کی رہنمائی نہیں کر پا رہے سیاست کے اعتبار سے اور علم خرید و فروخت کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عوام جب سیاست میں داخل ہوتے ہیں تو کسی اصول ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ نہ اخلاقیات والا جو معاملہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے نہ وہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے۔ کسی اصول ضابطے کے ہم قائل نہیں ہیں۔ جس کا جو دل چاہتا ہے سیاست میں کسی سیاستدان پر، سیاسی جماعت پر، حکمرانوں پر، اپوزیشن پر، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بلا جھجک، بلا تذبذب کھلے عام گفتگو کرتا ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ بہرحال سیاست میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن بعین ہی یہی صورتحال ہمارے ساتھ خرید و فروخت کے حوالے سے بھی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلامی بینکاری ایک نام جو آپ سنتے ہیں، وطن عزیز میں کم و بیش اس کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا تھا۔ آج 2026 40 اور 25 65 سال ہو گئے ہیں، ہم آج بھی اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اسلامی بینکاری ہے یا نہیں ہے، اسلامی بینکاری ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ہم آج بھی اس بنیادی بحث میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں ضرور۔ عمومی طور پر آپ لوگوں کو بالخصوص میرے دائیں طرف میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہاں آپ لوگوں نے کبھی ان موضوعات پر جلسے کبھی اٹینڈ کیے ہیں، کبھی جس میں اقتصادیات پر، سیاسیات پر باتیں کی جائیں، بینکنگ امور ہیں، کبھی ان موضوعات پر آپ لوگوں نے محاضرات، جمعے، دروس سنے ہیں؟ ہم ان موضوعات پر بات نہیں کرتے، حالانکہ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کا فرمان جب ہم سناتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس مکمل ہونے والے دین میں ہماری زندگی کے تمام شعبے موجود ہیں، سیاست، تجارت، معاشرت، اقتصاد، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ لیکن ہم گنے چنے موضوعات سے باہر نہیں آ رہے۔ ان گنے چنے موضوعات کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس طرح کے اہم موضوعات، جیسا کہ ابھی شیخ حافظہ اللہ نے اپنی تعارفی کلمات میں کہا کہ ہماری عبادتوں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے حلال اور حرام کے درمیان میں فرق نہ کرنا ہے۔ ہم انتہائی معمولی چیزوں کو جو کہ فی الواقع حرمت میں شامل ہیں، حرام ہیں، ہم ان کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک جگہ پر میں جمعہ پڑھاتا ہوں مہینے میں ایک مرتبہ، وہاں ایک بابا جی جو انگوٹھا چھاپ، لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو، وہ ان کے پاس وہ بٹنوں والا شریف موبائل ہے، وہ ان کے پاس موبائل۔ شیخ صاحب جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اپنا موبائل چوکیدار کو یا گارڈ کو دے دیتے ہیں، اور جب شام 5 بجے نکلتے ہیں تو وہ اپنا موبائل ان سے لیتے ہیں۔ کسی نے مجھے ان کے بارے میں یہ بتایا، تو میں نے ان بزرگ کو ایک دن جمعے کی نماز میں اتفاق سے ملاقات ہوگی، تو میں نے ان سے پوچھا
کہ حضرت آپ تو بابا جی آپ یہ جو موبائل دے دیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے اس بٹن والے موبائل میں ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا شیخ صاحب، یہی ہوگا نا، کال آئے گی، کال کریں گے آپ، میسج اس میں نہیں ہو سکتے، واٹس ایپ فیس بک سوشل میڈیا اس میں کچھ بھی تو ہے نہیں ہے اس میں۔ واللہ العظیم میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بزرگ بابا جی نے جو بات کہی تھی میں لرز گیا تھا اس بات کو سن کر۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے ضمانت دے دیں کہ جتنے چند منٹ کے لیے میں یہ موبائل استعمال کروں گا اتنے چند منٹ کی تنخواہ میرے لیے حلال ہے، میں ابھی اپنے پاس موبائل رکھ لیتا ہوں۔ ان پڑھ بابا جس سے سائن نہیں کرنا آتے تھے اسے حلال اور حرام کا فلسفہ معلوم تھا کہ چند منٹ کی کال، کیونکہ نو سے بڑا اہم اور حساس معاملہ ہے، اس لیے میرے قابل احترام سامعین، فی الواقع جامعۃ الاحسان اور ہمارے شیخ احسن سلفی حفظہ اللہ اور شیخ اسحاق نذیر فی الواقع مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے مجھ کم علم کو یہاں لا بٹھایا اور ان سے کہا کہ جی آپ یہ چند باتیں بینکاری پر کریں۔ میں کوئی اتنا ماہر نہیں ہوں، نہ کوئی اتھارٹی ہوں، نہ میرے پاس اتنی کوئی معلومات ہیں، لیکن اپنے اساتذہ کی شفقت، محبت اور ان کی دعائیں، انہوں نے مجھے یہاں لا بٹھایا ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ چند باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری تھی۔ دیکھیے یہ تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر تو میں بعد میں بات کروں گا پھر کسی نشست میں کہ اسلامی بینکاری کیسے ممکن ہے۔ آج میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ بینک جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، حبیب بینک، الائٹ بینک، مختلف فلاں بینک، ان بینکوں کی تاریخ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، کارروائیاں کون سی ڈالتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا یہ بینک جتنے کام کر رہے ہیں سارے کام حرام ہیں، یا اس میں سے کچھ کام صحیح ہیں کچھ حرام ہیں؟ کیا حقیقت کیا ہے اس چیز میں، دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ اس پر آج ہم کچھ اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہیں گے۔ میرے قابل احترام سامعین، عافاکم اللہ من کل سوء و مکروہ و شر، سمجھ لیجئے کہ بینکوں کو ایک مالیاتی ادارے کے طور پر، ایک فائنانشل انسٹیٹیوٹ کے طور پر اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ تقریباً کم و بیش موجودہ یعنی 2026 سے اگر ہم پیچھے جائیں تو 2500 سال پرانی تاریخ اس کی موجود ہے، ایز اے فائنانشل انسٹیٹیوٹ کے طور پر، وہ ادارہ جو لوگوں کے پیسے لیتا ہے، جمع کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ ان کو کوئی ایک رسیدی نوٹ دیتا ہے یا انہی جمع شدہ رقوم کو لوگوں کو قرضے کے طور پر دیتا ہے۔ اس کی تاریخ کم سے کم 2200-2300 سال پرانی ہے، اور کچھ روایات جو تاریخی روایات ایسی ہیں کہ ہمیں یونان، ارسطو، سقراط، بقراط کے زمانے میں بھی اس کی کچھ کیفیات ہمیں ملتی ہیں، اور بالخصوص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہمیں یہ باقاعدہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں پر جو عیسائیوں کے، یہودیوں کے بالخصوص، بعد میں عیسائیوں کے بھی جو عبادت گاہیں تھیں، وہ ایک فائنانشل انسٹیٹیوٹ کے طور پر متعارف تھی، جو ربی ہوتا ہے یہودی، جس طرح ہمارے مولوی صاحب ہیں نا، اسی طرح یہودیوں میں ربی ہوتا ہے۔ تو وہ ربی جو ہے ایک طرح سے لوگوں کی امانتیں جمع کرتا تھا اور ان کو نوٹ لکھ کر دے دیتا تھا کہ آپ کی اتنی رقم میرے پاس موجود ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے حوالے سے پادریوں کا بھی یہی کام تھا
اسی طرح بعد میں آنے والے ادوار میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ روایات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو مجھے یہ سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ ہمارے عوام جو ہیں اللہ کے رسول کا نام سنتے ہیں تو خاموش کیوں رہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہونا چاہیے. اتنے کنجوس اور بخیل کیوں ہیں ہم لوگ؟ محبت کے دعوے ہمیں سب سے بڑھ کر ہیں، نام آتا ہے اور سب خاموش رہتے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں کچھ روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ کفار اور مشرکین اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے. یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں. اسی بنیاد پر آپ کو صادق اور امین بھی کہا جاتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس اپنی رقوم، اپنی امانتیں رکھوانے والا تصور بہت پرانا ہے. یہ بنیادی ایک تصور شکل ہمارے سامنے آتی ہے کسی بینک کی. ابھی میں لفظ بینک پر بھی بات کروں گا، اور جو بینک جہاں سے آیا ہے اس کا تصور کیا ہے، مغربی بینک کیا ہے، اس پر بھی بات کرتا ہوں میں. تو یہ بینک ایک مالیاتی ادارے کے طور پر اس کا تاریخی تصور تو ہمارے پاس یہ آتا ہے. دوسری چیز جس پر ہمیں بات کرنی ہے، لفظ بینک، اس حوالے سے ایک مغالطہ جو ہمارے عوام کے پاس اور بعض علماء کے پاس بھی ہے، میں اس کا تھوڑا سا ازالہ کرنا چاہوں گا. میرے قابل احترام سامعین، یہ شکوہ، یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ اسلام دین کامل ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں اس نے ہمیں مکمل رہنمائی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر سیاست میں، بھئی ہمیں کوئی سیاسی نظام ہی نہیں دیا. قرآن مجید اور احادیث میں کوئی سیاسی نظام دیا؟ جس طرح نماز ملتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمیں سیاسی نظام باقاعدہ نہیں دیا گیا. نتیجتاً آج بھی ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم جمہوریت کی طرف جائیں، آمریت کی طرف جائیں، ہم اشتراکیت کی طرف جائیں، کمیونزم کی طرف جائیں، کون سا نظام ہم اختیار کریں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی خاص عافیت عطا کرے. ہمیں پوری رہنمائی ملی ہے سیاست میں. بھائی کسی بھی سیاسی نظام میں جو خد و خال ہیں، ایک حکمران ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ وزیر ہیں، نظام عدل ہے، نظام فوج ہے، ٹھیک ہے، اور نظام قضا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں، ایک ایک چیز ملتی ہے. یہاں تک کہ یہ جو ہماری منسٹریز ہیں، یہ ایجوکیشن منسٹری ہے، یہ فورن منسٹری ہے، یہ فلاں منسٹری ہے، یہ کانسیپٹ بھی باقاعدہ احادیث میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وزیرائی فی السماء جبریل و میکائیل و وزیرائی فی الارض ابو بکر و عمر. آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل. زمین میں میرے دو وزیر ہیں، کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. بھئی پوری ایک ایک چیز موجود ہے. یہ کوتاہی میری ہے، ہماری ہے کہ ہم ان چیزوں کو عوام الناس کے سامنے اس انداز میں بیان نہیں کر پا رہے. اسی طرح اقتصادیات کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. یہ جو اسٹیٹ بینک اور جو ہماری فیڈرل جو کورٹس ہیں، حکومت پاکستان، ان کے سب سے بڑا جو شکوہ ان کا کیا ہے کہ جی سود کی کوئی تعریف باقاعدہ ہمیں قرآن مجید میں اور حدیث میں نہیں دی گئی. یہ آپ لوگوں نے سنے ہی کبھی، شیخ صاحب سنا ہوگا آپ نے، سود کی کوئی تعریف نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے. بھائی اگر کسی چیز کی باقاعدہ مرتب منظم تعریف کی بات ہے تو مجھے بتائیں، قرآن مجید میں اور حدیث میں ساری جمع کر لیں. نماز کی کوئی تعریف لے آئیے آپ میرے پاس. نماز کی تعریف ملتی ہے کوئی؟ اذان کی کوئی تعریف ملتی ہے کوئی؟ حج اور عمرہ اور روزہ کی تعریف ملتی ہے کوئی؟ ہمیں کسی کتاب میں کوئی باقاعدہ مرتب تعریف کے طور پر جو ہم
میرے جو طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ سمجھ جائیں گے، میرے مشائخ سمجھ جائیں گے، عام لوگوں کو شاید اس بات کی سمجھ میں نہ آئے۔ ہم جب پڑھاتے ہیں نا تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس لفظ کا لغوی مطلب یہ ہے اور اصطلاحی اور شرعی مطلب یہ ہے، ایسے ہی بیٹا۔ تو قرآن مجید آپ کو اس انداز میں لغوی اور اصطلاحی اور شرعی تعریفات کسی چیز کی بھی نہیں دے رہا، لیکن نماز پوری کی پوری واضح کر دی۔ نماز کے بارے میں تو آج تک کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ بھائی چونکہ قرآن نے نماز کی تعریف نہیں دی لہذا ہر دور کے بندے اپنی سہولت سے اپنی فہم کے مطابق نماز کی ادائیگی کو سیٹ کر لیں۔ حج اور عمرے کی کوئی تعریف ہمیں نہیں ملتی قرآن مجید میں اور حدیث میں، تو آج تک یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ بھئی چونکہ حج اور عمرہ کی تعریف قرآن مجید میں اور حدیث میں باقاعدہ نہیں ملتی لہٰذا ہر دور اور علاقے کے لوگ اپنی مرضی سے اس کے مفہوم کا تعین کر لیں۔ صرف سود پر یہ شفقت کیوں کی جا رہی ہے؟ حالانکہ سود کے حوالے سے ساری چیزیں موجود ہیں۔ ابھی فی الوقت میں ابھی سود پر بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے، کتنی صراحت کے ساتھ اتنے پڑھے لکھے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہمارے شیخ فوت ہو گئے جامعہ ابی بکر میں، شیخ مجھے وہ کبھی کبھی بطور مزاح کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل۔ کیا کہتے تھے؟ پڑھے لکھے جاہل۔ اتنے پڑھے لکھے، دنیاوی طور پر ڈگریوں کا انبار ہے، اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جو سود قرآن نے حرام کیا ہے وہ انفرادی سود ہے، تجارتی سود کمپاؤنڈ جو ہے اس کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سیرت تو پڑھ لو کم از کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ تجارتی قافلہ لے کر گئے، اس کی تفصیلات پڑھیں، آپ کو وہاں پر کمپاؤنڈ یہ تجارتی سود وہاں پر ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ اس دور کا جو لین دین تھا، سیدنا ابو سفیان جس تجارتی قافلے کو لے کر آ رہے تھے جو غزوہ بدر کے پس منظر میں ہے، وہاں پر کیا چیز موجود تھی؟ لوگ اپنی رقمیں جمع کر کے دیتے تھے اور اس پر حساب کتاب لین دین ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی گروپنگ کمپاؤنڈ چیز موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں۔ میں نے سیرت سے تب جمع کرنے شروع کیے تو کم و بیش تقریباً مجھے 23-24 ایسے واقعات ملے جو کہ تجارتی اعتبار سے اجتماعیت جس میں موجود ہے خرید و فروخت کے حوالے سے، جس کے کچھ کیسز میں سود کا عمل دخل بھی ہے۔ بہرحال ابھی ہم سود پر بات نہیں کریں گے، اس لیے اس پر میں ابھی زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ جو بینک جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کی اصطلاحات ہمیں معلوم نہیں ہیں، ابتدائی تمہیدی گفتگو کا ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے بہت ساری کنفیوژن ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ذرا لفظ بینک اس کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا یہ چیز۔ لفظ بینک انگلش ورڈ ہے BANK، سب کو معلوم ہے اس چیز کا۔ بینک لفظ کا کوئی ترجمہ عربی میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جس انداز میں ویسٹرن اسکول آف تھاٹ نے جو بینکنگ سسٹم ہمیں دیا ہے وہ چیز ہمیں اسلام میں یا عربوں میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے جو میں آگے چل کر تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو فی الحال صرف لفظ بینک کی تعریف پر لانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے پاس عرب دنیا، اردو دان طبقہ ابھی بھی یتیم و مسکین ہے، اردو دان طبقے کے پاس کچھ نہیں موجود اس حوالے سے۔ آج آ کر مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی کچھ تحقیقات اور ان کے کچھ تجارتی موقف اور بیانیے موجود ہیں جس پر اسلامی بینکاری والے کچھ بینک ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اردو دان طبقہ ابھی بھی یقین کریں محروم ہے۔ بینک کا کوئی مترادف لفظ اردو میں نہیں ہے، بینک کا کوئی ترجمہ سنا ہے آپ نے آج تک؟ کوئی ترجمہ نہیں ہے، عربی میں بھی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ گو بعض علماء کیا کہتے ہیں، لفظ بینک کا وہ عربی ترجمہ کرتے ہیں ودیعہ یا ودائع۔
بعض علماء، عرب علماء کے نزدیک وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جی ودیعہ ہے۔ ودیعہ کس کو کہتے ہیں؟ طالب علم کون کون بیٹھے ہیں میرے شیخ صاحب بتائیے، طالب علم کون کون ہے یہاں پر؟ کون ہے بھائی طالب علم؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ ودیعہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہمارے شیخ ایسے ہی کرتے تھے، جب درس دیتے تھے نا تو وہ ہم سے امتحان لے لیتے تھے، ہم سے بیٹھ کے پوچھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو آج مجھے بھی یاد آ گیا اپنے شیخ رحمہ اللہ کی۔ ودیعہ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ہاں جی، اور کون ہے طالب علم؟ ایک آپ بھی۔ ودیعہ کس کو کہتے ہیں آپ میں سے معلوم ہے کسی کو؟ اوکے، کوئی بات نہیں، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ مجھے بھی کل تک کچھ نہیں پتا تھا، ودیعہ کا لفظ مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں نے بھی پڑھ کر ہی سیکھا ہے۔ یہ جو شیخ صاحب نے کہا نا میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو میرے بارے میں ثابت کر دے، میں بڑا ماہر ہوں، ماہر نہیں ہوں۔ ہمارے وہ ایک تاجر ساتھی ہیں جامعہ ابی بکر کے، محسن بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ ایل سی شیخ صاحب کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ ایل سی کا تو مجھے نہیں پتا، ہم نے تو صرف ایل او سی کا سنا ہوا ہے جی، لائن آف کنٹرول، ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب مجھے تو بھائی صرف یہ ایل او سی کا پتا، یہ ایل سی کس چیز کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔